السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی خاص ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں یوسف علیہ السلام کی زندگی کا سچا واقعہ جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے۔ اس پر سورہ بھی مبنی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ مشہور نبیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام بھی شامل ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کے سورہ یوسف میں تفصیل سے آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید میں احسان القصص سب سے اچھا قصہ کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جن کے باپ دادا مجید میں اس کا ذکر سورہ پارہ نمبر 12 اور 13 میں تفصیل حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور ان کا ذکر اس طرح آیا ہے کہ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے جو باپ تھے وہ یعقوب علیہ السلام اور دیگر جتنے سارے خاندان میں وہ سب پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کا یہ ذکر ہوتا ہے کہ ان کے بھائیوں کو یہ بات پسند نہ تھی، ان کے والد زیادہ ترجیح صرف یوسف کو دیں، اور اسی وجہ سے انہیں آپ سے حسد بھی تھی۔ ان بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یوسف علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنانے لگے۔ ان میں سے بڑے بھائی یہودی نے کہا کہ قتل ایک سنگین جرم ہے، لہٰذا قتل نہ کرو بلکہ کہیں غائب کر دو یا کسی کنویں میں پھینک آؤ اور بعد میں توبہ کر لیں گے تاکہ ہمارے باپ کا توجہ صرف ہماری طرح ہی رہے۔ وہاں پہنچا، اس قافلے سے کچھ لوگ پانی کے لیے کنویں کے پاس آئے اور آپ نے پانی کا ڈولا نیچے ڈالا تو یوسف علیہ السلام اسی ڈول میں بیٹھ کر اوپر آ گئے۔ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو سامان کے ساتھ چھپا دیا کہ کوئی دیکھ نہ لے اور اگلے صبح بازار میں بیچ دیں گے۔ اس واقعے کے مطابق ان کے بھائی لوگوں نے کیا کیا کہ ادھر ان بھائیوں نے ایک بکری ذبح کی اور یوسف علیہ السلام کی قمیص پر اس بکری کا خون لگا کر اپنے والد کے پاس لے گئے اور روتے ہوئے یہ کہا کہ ہم کھیل میں مشغول تھے، تب یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیے، اور آپ ہماری بات پر یقین کریں، ہم سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اب صبر ہی بہتر ہے، اور انہوں نے صبر کر لیا۔ پہنچا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت پر فروخت کر دیا۔ مصر کا وزیر خزانہ عزیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خریدا اور اپنے محل لے آئے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کو بڑا احترام سے پرورش کرو، ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ عزیز مصر کی بیوی کا فریب یہ تھا کہ عزیز مصر کے گھر حضرت یوسف علیہ السلام پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ آپ علیہ السلام بچپن سے ہی بڑے پاکیزہ اور اعلیٰ اخلاق والے تھے۔ آپ بے حد حسین و جمیل تھے۔ عزیز مصر کی بیوی نے جب آپ کے حسن کو دیکھا تو آپ کو بہلانے اور پھسلانے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ اور دعوت کا دن آیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے سب کو ایک برتن میں دیا پھل تھا تھما دیا اور ساتھ ہی ایک چھری بھی دیا اور یوسف علیہ السلام کو سارے مجمع کے سامنے بلایا۔ اس عزیز مصر کی بیوی نے سارے دروازے بند کر دیے اور بنو سنگار کے ساتھ آپ علیہ السلام کو بہلانے لگی اور بدکاری کے لیے اکسانے لگی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اپنے مالک کی بیوی سے بدکاری کروں کہ اس نے مجھے فوراً انکار کر دیا ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اے میرے رب، جس بات کے لیے یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ عزیز مصر کی بیوی نے انہیں پکڑنے لگی اور اسی میں یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ دروازے پر عزیز مصر انہیں ملا۔ عزیز مصر کو دیکھتے ہی اس کی بیوی بولی، جو شخص تمہاری بیوی سے برا ارادہ کرے تو اس کے لیے کیا سزا ہے، اور خود ہی کہنے لگی کہ اسے قید خانے میں بند کر دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ عورت تھی، مجھے پھسلا رہی تھی۔ پھر وہیں موجود کسی نے کہا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے۔ چنانچہ جب عزیز مصر نے دیکھا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو کہنے لگا، یہ یقیناً عورت کی غلطی ہے، اور سراسر عورت نے ہی اس کو۔ حالات کو بے قابو دیکھ کر عزیز مصر نے اپنا یہ فیصلہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو جیل پہنچ گئے۔ جیل میں آپ کے ساتھ 2 نوجوان اور بھی تھے،
ایک دن وہ دونوں نوجوان نے خواب میں دیکھا، چونکہ وہ دونوں نوجوان آپ کے ساتھ رہ کر یہ جان گئے تھے کہ آپ بہت نیک اور بہترین انسان ہیں، آپ کے پاس آئے اور اپنے خوابوں کے بارے میں بتایا۔ وہ شخص جو بادشاہ کے یہاں شراب پلانے پر مقرر تھا، اچانک اسے یوسف علیہ السلام یاد آئے اور اس نے بادشاہ سے کہا، مجھے کچھ مہلت دے دو تاکہ میں خواب کی تعبیر بتا سکوں۔ اور اس نے یوسف علیہ السلام کو خواب بتایا اور انہوں نے بتایا، مسلسل 7 سالوں تک غلوں میں خوب اضافہ ہوگا اور تم اپنی ضرورت کے حساب سے خرچ کرنا۔ اور وہ شخص جو بادشاہ کے یہاں شراب پلانے پر مقرر تھا، اچانک اسے یوسف علیہ السلام یاد آئے اور اس نے بادشاہ سے کہا، مجھے کچھ مہلت دے دو تاکہ میں خواب کی تعبیر بتا سکوں۔ اور اس نے یوسف علیہ السلام کو خواب بتایا اور انہوں نے بتایا، مسلسل 7 سالوں تک غلوں میں خوب اضافہ ہوگا اور تم اپنی ضرورت کے حساب سے خرچ کرنا اور باقی والیوں سمیت رہنے دینا، کیونکہ اس کے بعد 7 سال نہایت قحط کے آئیں گے تو اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ذخیرہ رہا تھا۔ اس شخص نے بادشاہ کو ساری بات بتائی۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلانے کے لیے قارندے بھیجے۔ قارندے نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا پیغام پہنچایا۔ یوسف علیہ السلام آس پاس کے علاقوں میں جب غلوں کی کمی ہونے لگی تو وہاں کے لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آنے لگے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا بھی غلہ ختم ہو گیا تو انہوں نے مصر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب یوسف علیہ السلام نے بھائی ان کے پاس آئے، یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن ان بھائیوں کتنے بھائی ہیں اور کوئی بھائی چھوٹ تو نہیں گیا وغیرہ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے اس بھائی کو بھی لے آنا جو تمہارے والد کے پاس ہے تاکہ تمہیں اور غلہ دے سکوں۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے رقم جو انہوں نے دیا تھا وہ ان کے بوریوں رکھوا دیا تاکہ وہ دوبارہ آ سکے۔ غلہ لے کر یوسف علیہ السلام کے بھائی گھر پہنچے اور اپنے والد سے کہا کہ اے غلام نے پہلے منع کیا، لیکن بہت اصرار کرنے پر اور آپ نے اس سے قول وقرار پر کہ تم اس کو واپس میرے پاس لے آؤ گے اجازت دے دی۔ یوسف نے بنیامین کو اپنے پاس بلایا اور گلے لگا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے کہا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اگلے یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس آ کے اپنے والد سے یہ سارا قصہ سنایا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا، یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس آ کے اپنے والد سے یہ سارا قصہ سنایا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا، اب صبر ہی میرے لیے بہتر ہے۔ جب غلہ ختم ہو گیا تو پھر تھوڑی قلت لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ہمارے پاس تھوڑی قیمت ہے، آپ ہمیں پورا غلہ دیں اور آپ بہت نیک سیرت ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بلا تاخیر اپنے بارے میں بتایا کہ میں وہی یوسف ہوں جن کو تم نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ انہوں نے کہا، کیا تو واقعی یوسف ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا، میں یوسف ہوں۔ وہ سب بھائی اپنے اس فعل پر افسوس کیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا اور کہا، اس کو میرے والد کے منہ پر رکھ دو، وہ دیکھنے لگیں گے اور اپنے خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ کرتا لے کر واپس ہوئے اور یعقوب علیہ السلام کے منہ پر رکھا تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کریے۔ پھر سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس بیٹھایا۔ جزاک اللہ، کتنی بڑی بات یوسف علیہ السلام کی پیغمبری اور معجزات کا سچا واقعہ یہاں پر بیان کیا ہے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اور لے کر، تب تک